آپ صدقہ فطرت 60 روپے رکھا ہے، 60 روپے جیب میں ڈال کے لانا، اپنے مدرسہ چلتا ہے اپنا، اس کو بھی دیں، غریب مسکین جو ہوں اس کو دیں، مگر اجنبی کو دیں تو آدھار کارڈ ضرور دیکھ لینا، سمجھے؟ وہ والے بہت کر رہے ہیں، ایریل والے، سمجھے؟ اینٹینا پہ ٹوپی لگا لی ہے، پتہ نہیں چل رہا ہے۔ بہت ایسے پائے جا رہے ہیں کہ مسلمان ہے ہی نہیں اور خوب جھڑکے سے لوگ ان کو دے رہے ہیں۔ ایسی ویڈیو آ رہی ہیں سامنے۔ اجنبی کو دو تو دیکھ کے دینا، باقی اپنا مدرسہ ہے، اپنے گھر والوں میں دیکھو، اپنے دوستوں کو دیکھو، اپنے رشتہ داروں میں دیکھو، اپنے پڑوسیوں کو دیکھو، اس کو دو۔ اور دیکھو بھائی صاحب، جمعے والے دن آپ لوگ پیسے دیتے ہیں مسجد میں، سمجھے نہیں سمجھے؟ مسجد میں کام چل رہا ہے ماشاءاللہ، اس وقت بھی کام چل رہا ہے، تو کم سے کم 100 کا نوٹ لیا کرو، ایک ہفتے میں 100 کا نوٹ کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے۔ آج کل بچے بھی 10 روپے سے میں سمجھتا ہوں کم نہیں لے رہے ہیں، ایک بار میں 10 روپے لے ہی لیتے ہیں، 5-10 روپے، تو ایک ہفتے میں اگر آپ 100 کا نوٹ کرارا والا، کچھ لوگ بھائی صاحب برا مت مانیے، ایک بات بتاؤں، ایسا نوٹ نکال کے دیتے ہیں، وہ بھی ایک ہفتے پہلے رکھتے ہیں، یہ والا مسجد میں دینا۔ وہ نوٹ اگر بچوں کو دینا تو بچے کیا کریں گے تو بتائیے؟ بچے بھی نہیں لیں گے، بچے اور کہیں گے ابو پاگل بنا رہا ہو ہمیں، کیا یہ نوٹ چل جائے گا؟ بچے کہیں گے پاگل بنا رہا ہو، یہ نوٹ چل جائے گا کیا؟ صحیح والا تو مسجد میں بھی صحیح نوٹ دیا کرو۔ کبھی کبھی دکھاتے ہیں لوگ ایسا نوٹ چلتا ہے، پتہ نہیں جب ہندوستان آزاد ہوا تھا اسی ٹائم کا ہوتا ہے یا اس سے پہلے کا ہوتا ہے، تو ایسے نوٹ صاف دیا کرو۔ قرآن شریف میں ہے، اللہ پاک نے فرمایا سب سے اچھی چیز راہ خدا میں خرچ کرو، جو تم اچھی سمجھتے ہو وہ دو، اچھی چیز دو۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، میں جب پڑھ لیا تھا، کسی نے WhatsApp پہ بھیجا کہ کسی آدمی نے بیچارے نے جیب میں سے بڑی مشکل سے 10 کا نوٹ ڈھونڈ کر نکالا اور جو دیا، پیچھے سے کسی نے ان کو 500 کا نوٹ اٹھا کے دیا۔ وہ سمجھے یہ بندہ گلک میں ڈالنے کے لیے دے رہا۔ جب انہوں نے مسجد کی گلک میں پیسے ڈال دیے تو پیچھے آدمی کیا کہہ رہا ہے، اے بھیا ذرا دھیان رکھا کرو، تمہاری جیب میں سے 500 کا نوٹ گر رہا ہے، دھیان رکھو، 500 کا نوٹ گر گیا تمہاری جیب میں سے۔ اور وہ سمجھا کہ یہ دے رہا گلک میں ڈالنے کے لیے، انہوں نے ڈال دیا فٹاک سے۔ تو تہہ دل سے دو، یہی ہمارا آخرت کا سمپتی ہے، یہی ہماری جائیداد ہے، خوش دلی سے دو، مزہ نجی مزہ، یہ نہیں کوئی دیکھ رہا نہیں دیکھ رہا، اچھی بات ہے، جیب میں سے نکالا مٹھی باندھ کر رکھ دیتے ہیں، 5 کا ہے 10 کا پتہ ہی چلے کسی کو، اچھی بات ہے، مگر یہی چیز ہم کو آخرت میں کام آنے والی ہے، یہ یاد رکھنا، قبر میں بھی کام دے گی، آخرت میں بھی کام دے گی، دنیا میں بھی کام دے گی۔ خرچ کرنے کے اتنے فائدے ہیں، اتنی فضیلتیں ہیں، بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، ہر طرح کی مصیبت اس سے رک جاتی ہے، سمجھے؟ حدیث شریف میں ہے کہ صدقہ دے کے مصیبتوں کو ٹالو۔ علاج کے بہت سارے طریقے ہیں، میں آپ کو بتا بھی سکتا ہوں، علاج کے بہت سے طریقے چل رہے ہیں، مگر ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ صدقہ دے کے مصیبتوں کا علاج ہوتا ہے، صدقہ دے کے۔ اور یاد رکھیں، جب آپ زکوٰۃ کا یا فطرے کا پیسہ رسید کٹوائیں تو بتا ضرور دیں، کیا یہ بتا دیں کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے یا صدقے کا پیسہ ہے؟ کس کو؟ رسید کاٹنے والوں کو۔ کیوں بتا دیں؟ اس لیے کو جو رسید کاٹتے ہیں وہ پیسہ آپ ان کے خرچے کے لیے نہیں دے رہے ہیں، جو رسید کاٹ رہے ہیں، میں کاٹوں، مؤذن صاحب کاٹیں، شہید صاحب کاٹیں، قاری صاحب، کوئی بھی کاٹے، کمیٹی والے کاٹیں، تو آپ وہ پیسہ ان کے خرچے کے لیے تو دے نہیں رہے، تو ان کو بتانا پڑے گا تاکہ وہ لکھ لیں، اور زکوٰۃ و خیرات کا پیسہ ایک الگ جمع کیا جاتا ہے، اس کا فنڈ الگ ہوتا ہے، اس کے اٹھانے کا خرچہ، اس کے اٹھانے کا حکم الگ ہوتا ہے، اور ڈائریکٹ آپ کسی کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، ڈائریکٹ اسی کے خرچے کے لیے، تو اس کو بتانے کی ضرورت نہیں، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ کچھ لوگ بیچارے بڑے خوددار ہوتے ہیں، وہ زکوٰۃ خیرات دینا نہیں چاہتے، مگر مجبوری ان کی ایسی ہو جاتی ہے کہ اس کے بغیر ان کا کام بھی نہیں چلے گا۔ اور ایک بات بتاؤں، ہم نے بھی یہی سوچ رکھا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت زکوٰۃ خیرات، تو بھائی صاحب زکوٰۃ خیرات کے علاوہ بھی خرچہ ہے، جتنا زیادہ خرچ کرو، زکوٰۃ خیرات یہ دینا تو کمپلسری ہے،
اس کے علاوہ جیسے سیدوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اب ان کی ہم خدمت کرنا چاہ رہے ہیں، اور آدمی سوچتا ہے یار زکوٰۃ ہی دوں گا میں تو سیدوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، تو آپ ان کو الگ سے زکوٰۃ کے علاوہ سے دیں۔ کوئی آپ ہے، کسی کو آپ نذرانہ دینا چاہتے ہیں تو یاد رکھنا اپنے امام صاحب کو یا کسی کو بھی مؤذن صاحب کو، شہری صاحب کو، قاری صاحب کو کبھی بھی زکوٰۃ کے فنڈ سے مت دینا کہ سوچو یار زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اور نذرانہ کا نذرانہ ہو جائے گا۔ زکوٰۃ نہیں ادا ہونے کی یہ مسئلہ میں صاحب سے بتا دے رہا ہوں آپ کو۔ ہاں، یہ مت سوچنا کہ امام صاحب کو نذرانہ کم رہ جائے گا، زکوٰۃ نہیں ادا ہوگی، زکوٰۃ کے فنڈ سے کبھی مت دینا۔ ایسے ہی کپڑے دینے کا مسئلہ ہوتا ہے، کبھی زکوٰۃ کھجات میں کچھ لوگ کپڑے نکالتے تو سوچتے لاؤ ایک جوڑا امام صاحب کو بھی دے دو، امام صاحب بھی خوش ہو جائیں گے۔ خدا کے واسطے ہاتھ جوڑ لے آؤ، کبھی زکوٰۃ خیرات کا جوڑا مت دینا، سمجھے؟ ایسے لوگوں کو جن کو زکوٰۃ دے نہیں سکتے، صاف بات صاف سی ہے، سمجھے نہیں سمجھے؟ صاف بات ہے، گھاٹا ہو یا نقصان، مسئلہ صاحب پوچھ سن لو۔ کبھی بھی امام صاحب کو اپنے زکوٰۃ خیرات کا کوئی جوڑا مت دینا، یہ مت سوچنا کہ اپنے امام صاحب خوش ہوں گے۔ اللہ خوش ہو رہا ہے نہیں ہو رہا یہ ہمیں دیکھنا ہے، اللہ پاک خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا اس پہ نظر رکھو۔ امام صاحب کیا چیز ہے، جب اللہ خوش ہو جائے گا تو امام صاحب کو تو خوش ہونا ہی پڑے گا، سمجھے نہیں سمجھے؟ امام صاحب ہوں کوئی بھی ترم کھاؤ، جب اللہ خوش ہو جائے گا تو بندہ تو خوش ہوگا ہی ہوگا۔ اس بات پر نظر رکھو کہ اللہ خوش ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ اللہ اور رسول جب خوش ہو جائیں گے تو بندہ کو تو خوش ہونا ہی ہے، کیونکہ دل جو ہے اس پہ قبضہ اللہ پاک کا ہے، کس کی محبت کس کے دل میں ڈالنی ہے یا نہیں ڈالنی ہے، کس کی نفرت کس کے دل میں ڈالنی ہے نہیں ڈالنی ہے، یہ کام اللہ پاک کا ہے، ہمارے تمہارے کرنے سے کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ اس نے لوگ چاہتے ہیں کہ میری محبت، میرا آدر، میرا سمان، مجھے شہرت مل جائے، جب تک اللہ نہیں چاہتا نہیں ملے گی، اور جب اللہ چاہے گا تو کچھ بھی نہیں کرو گے تب بھی تمہاری عزت، تمہارا سمان دلوں میں بیٹھ جائے گا۔ اس لیے ہر کام میں نظر اس بات پر رکھو میرے اللہ اور میرے رسول اللہ خوش ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں، ہمیشہ کامیاب رہو گے، ہمیشہ کامیاب رہو گے۔ چاہے تھوڑی دیر کے لیے تم کو ایسا لگے کہ دنیا مجھ سے بھاگ رہی ہے، نہیں، اللہ اور رسول خوش ہیں تو سب خوش ہیں، اللہ اور رسول خوش نہیں ہے تو بھائی صاحب کچھ نہیں ہونے کا، کچھ نہیں ہونے کا۔ یہ فارمولہ ہر اس میں آپ لوگ یاد رکھیں۔ جمعہ ہے، قبرستان جانے کی کوشش کیا کرو، دیکھو بھیا قبرستان جایا کرو، اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ ہمارے ماں باپ یا ہمارے بھائی بہن، ارے کوئی نہیں ہوگا تو یار اپنے محلے پڑوس کا تو کوئی نہ کوئی ہوگا ہی قبرستان میں، ایسے لوگ انتظار کرتے ہیں جیسے کوئی دور پردیس میں ہو اور اپنے گاؤں والا مل جائے تو کتنا اچھا لگتا ہے کہ نہیں، ارے بھیا میرے آج تو گاؤں کا بندہ مل گیا۔ ایسے ہی مردے اس سے بھی زیادہ تمہارا انتظار کرتے ہیں، یار کوئی پڑوسی، کوئی دوست، کوئی بھائی بند، کوئی بیٹا، کوئی بھائی آ جائے تو وہ ہم کو کچھ دے جائے۔ مردوں کی مدد یہی ہوتی ہے کہ ان کے لیے درود فاتح کریں، جو بھی آپ کو آتا ہے وہاں پر جا کے پڑھ دیجئے، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ دیجیے، یا اللہ تو بس اس کا ثواب لیتا ہے۔ جیسے بھی الفاظ آپ کو آتے ہیں، جو بھی منہ سے نکل رہی، یار اللہ ہر بھاشا سمجھتا ہے، اللہ ہر فیلنگ کو جانتا ہے، ساری بھاشائیں اللہ کی بنائی ہوئی، وہ تو من کی، دل کی، سب کی بات جانتا ہے۔ قبرستان ضرور جایا کرو، اور یاد رکھا کرو یہی پلاٹ ہے اپنا، سمجھے نہیں سمجھے؟ یہی اپنا پلاٹ ہے، یہ 2-2.5 گز کا یہی اصلی پلاٹ ہے۔ دیکھا کرو قبروں کی حالت، دیکھا کرو بھائی صاحب، یہی ہے اپنی اصل منزل، اس کا انتظام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ پی او پی اور یہ پتھر اور یہ اے سی اور یہ ٹھنڈی اور یہ گرم، کون کون سی لگواؤ گے، سب ہمارے تمہارے ہاتھ میں ہے۔ قبر میں کون کون سے پھول، کون سی پتیاں، کون سا پنکھا، کولر چاہ رہے ہو کہ پنکھا کے اے سی، یہ سب اپنے ہاتھ میں ہے۔ جتنے اچھے عمل ہوں گے ویسا ہی وہاں کا ایئر کنڈیشن کمرہ جو ہوگا، جو الاٹ کیا گیا ہے آپ کو، وہ ہوگا۔ کیڑے مکوڑے، اندھیرا، خوب اندھیرا ہے۔ قبر ہی ہمارے لیے بہت بڑا سمجھانے والی مفتی صاحب، قبر بھی بہت بڑے مفتی صاحب ہیں اگر آدمی اس سے سمجھنا چاہے۔
تو باتیں بتیری ہو گئی ہیں، بس انہی پہ آپ لوگ عمل کیجئے۔ 60 روپے کے حساب سے آپ کو فطرہ نکالنا ہے، چاہے 1 دن کا بچہ ہو چاہے 1 گھنٹے کا بچہ ہو، اس کی بھی دینا ہے اور بڑے سے بڑے کا بھی دینا ہے۔ کچھ لوگ شادی والی لڑکیوں کا پوچھتے ہیں کہ حضرت ہماری لڑکی ابھی آئی ہے عید منانے کے لیے، ہمارے دھوتے دھوتیاں آئے ہیں، ہم ان کا نکالیں گے۔ تم ان کا نہیں نکالو گے، ان کا ان کے شوہر اور ان کے باپ نکالیں گے، یعنی جو گارجن ہوتے ہیں وہ نکالیں گے۔ اگر تم نکالنا چاہتے ہو تو ان کو بتا دو بھیا ہم نے اپنی بٹیا کے اپنے بچوں کے ان کے دھوتوں کو نواسوں کے ہم نکال رہے ہیں، تم مت نکالنا، تو دے سکتے ہو آپ، ان کی اجازت سے آپ دے سکتے ہو، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو فی یونٹ فی ممبر آپ کو 60 روپے دینے ہیں۔ اپنی مدرسہ مسجد چلتا ہے، آپ یہاں بھی دے سکتے ہیں، آپ کسی اہل سنت والجماعت کے مدرسے میں دے سکتے ہیں، اپنے گھر میں پڑوس میں سمجھے رشتہ داری میں دے سکتے ہو، مگر رشتہ داری میں دو گھر میں دو تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لو تمہیں دے رہا خیرات لے لو، سمجھے نہیں سمجھے؟ کہا اچھا ہم خیراتی لائق بن گئے کیا؟ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں رسید کٹوانے والے کو آپ کو بتانا پڑے گا تاکہ وہ اس کے فنڈ کا زکوٰۃ خیرات کا پیسہ ایک طرف رکھیں، اس کو خرچہ کرنے کے اصول الگ ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ کا خیرات کا جو مال ہوتا ہے اس کے اصول، اس کے نیم، اس کے ریگولیشن، رول ریگولیشن الگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ جو موجود صاحب پڑھو السلام۔